أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ 14 معصومین ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میری اور آپ کی گفتگو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ہماری ذمہ داریاں اس موضوع پر ہو رہی ہیں، لہٰذا میں آپ کو پہلے لے کے چلتی ہوں اس جانب رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم اہل بیت علیہ السلام کو 7 ایسے فضائل دیے گئے ہیں کہ جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے سے بہتر ہیں اور وہ تمہارے پدر بزرگوار ہیں، ہمارے وسیع تمام اوصیاء سے افضل ہیں اور وہ تمہارے شوہر گرامی ہیں، ہمارے شہید تمام شہداء سے افضل ہیں اور وہ تمہارے بابا کے چچا حضرت حمزہ ہیں، اور ہم میں سے وہ شخص جس کو 2 سرخ پر دیے گئے ہیں اور وہ ان پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں، وہ آپ کے چچا جعفر طیار ہیں، اور اس امت کے 2 سبط ہیں اور وہ آپ کے بیٹے حسن و حسین ہیں، اور اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم میں سے اس امت کا مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، وہ کہ جس کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نے اسحاق بن یعقوب کی طرف ایک خط لکھا اور اس میں یہ تحریر تھی کہ میں زمین والوں کے لیے اسی طرح امان کا باعث ہوں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں۔ تو عزیزان، گزشتہ درس میں جیسے کہ ذکر کیا کہ جن لوگوں نے انتظار کی حقیقت کو جان لیا، حقیقی منتظرین ہیں کہ جو چشمے دل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ ظہور امام عصر کی صبح طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، امام عصر علیہ السلام کے ظہور اور قیام کے لیے راہ ہموار کرنے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو علم اور عمل میں اپنے امام علیہ السلام کی اقتداء میں ہیں، اپنی علمی سوچ اور عملی اقدامات کے ساتھ اپنے کمال کی راہ ہموار کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم ہو، یہ لوگ اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کو نافذ کرتے ہیں۔ تو عزیزان، یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ ان کے اندر ایک شوق، ایک شوق ابھرتا ہے اور وہ معاشرے میں مفید سرگرمیاں انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلسل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے معرفت کسی ایک درجے یا کسی ایک مرتبے کا نام نہیں ہے، معرفت کے بھی درجات ہیں جن کی بنا پر انسان کے بھی درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو عزیزان، یہی وہ لوگ ہیں جو اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے اپنے ان منتظرین پر لطف و کرم کے سلسلے بھی بڑھتے رہتے ہیں، ولی خدا کی عنایات کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے منتظرین کے قلب نورانی ہو جاتے ہیں، ایمان کے اندر پختگی آتی ہے اور اعمال صالحہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے منتظرین ہیں جو معاشرے میں چراغ ہدایت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان، وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شناخت ہے کہ بے شک انسان کے لیے ایک ایسا پل ہے کہ جس کے ذریعے انسان جہالت سے نکل کر معقول زندگی تک پہنچتا ہے، لہٰذا وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت انسان کے لیے حیات بخش ہے۔ جس کسی کا دل اس معرفت کے ساتھ زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وعدہ الہی جو اپنے کانوں سے سن لیتا ہے تو اس کے کانوں میں وعدہ الہی کا ترانہ گونجتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وعدہ الہی یقینی ہے اور اس نے ہر حال میں پورا ہو کر رہنا ہے۔ یہ وہ امید ہے
کہ جسے تمام انبیاء اولیاء الہی نے معاشروں میں امید کے دیے جلائے تھے، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام ائمہ معصومین علیہ السلام انسانی معاشروں کو ولی آخر الزماں کی بشارت دی ہے، جو کہ آج تمام انسانی معاشروں کے لیے امید کی کرن ہے۔ جس قوم میں امید کی شمع روشن ہو، وہ قوم کسی میدان میں شکست نہیں کھاتی۔ لہٰذا عزیزان، منتظرین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ خود کی اصلاح کرے، اخلاق حسنہ اور صفات کمالیہ سے اپنے آپ کو راستہ کرے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ امام قائم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو، اسے چاہیے کہ انتظار کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے اور نیک اخلاق اپنائے، پس ایسے شخص جو ہے وہ حقیقی منتظر ہوگا۔ اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے ایک اور جگہ فرمایا، بتحقیق صاحب امر کے لیے ایک غیبت کا زمانہ ہوگا، لہٰذا اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنا ہوگا، ان کے دین سے متمسک رہنا ہوگا، اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سچا سپاہی، سچا منتظر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اخلاق الہی کا نمونہ ہے، شرعی طور پر خود کو گناہوں سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی خود کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، دین کی اصلی اور فرعی معاملات میں کسی قسم کی کمزوری نہیں دیکھتا، تندہی کے ساتھ تمام امور کو انجام دیتا ہے، حسن خلق کے ساتھ معاشرے میں اپنا مضبوط کردار ادا کرتا ہے، خاندان میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے اور حرام سے پرہیز کرتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے اور مکروہات سے بچتا ہے، جس کی بنا پر اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بھی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لطف و کرم کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نگاہوں کا تارہ بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکتبی انتظار میں پرورش پانے والے اخلاقی کمالات سے آراستہ ہوتے ہیں، جیسا ان کا امام کریم ہے، وہ ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کریمانہ اخلاق اپناتے ہیں، انہوں نے مکتب انتظار سے درس اصلاح سیکھ رکھا ہے، ان کی زبانیں صرف دعائیں تعجیل ظہور سے معطر نہیں ہوتی، بلکہ ان کا کردار بھی دعائیں تعجیل ظہور کا عملی نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری عزیزان انسان کو اپنے امام کی طرف گامزن